شیب ابی طالب میں خاص طور پہ جو آپ کا کردار اپنے بابا جان کے لیے، پھر اگلا ہی موقع آ جاتا ہے ہجرت کا، اور ہجرت بھی آپ نے ظاہر کی اور اس میں بھی ظاہر مصائب اور تکالیف ہیں. پھر اس کے بعد جو موقع آتا ہے وہ بڑا کمال ہے کہ آپ کا عقد ایک ایسی ہستی سے ہوتا ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں جیسے کہ ذکر ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کی طرف سے جو ایک بات آتی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی مکرم علیہ السلام کے عقد میں تشریف لائی ہیں تو باقی 3 صاحبزادیاں ان کے پہلے شوہر سے تھیں اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات نبی پاک علیہ السلام کی وساطت سے ان کے بطن سے تولد ہوئی. تو میں چاہتا ہوں وہ تاریخ ایک سامنے رکھ دوں تاکہ ریکارڈ پہ بات رہے کہ ان کی ولادتیں کب کب ہوئی ہیں، تاکہ ترتیب پوری ہمارے ذہن کے اندر موجود رہے. بالکل ٹھیک، اچھی بات ہے. دیکھیں نبی مکرم علیہ السلام کے گھر پہلی ولادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے جب حضور کی عمر مبارکہ 29 برس کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عقد کے 4 سال کے بعد. ٹھیک ہے، حضور کے عقد 25 سال کی عمر میں ہوا، 4 سال کے بعد جب 29 سال آپ کی عمر ہے تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے. اسی نسبت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم. ٹھیک. اس کے بعد جو دوسری ولادت ہے حضور کی عمر مبارکہ 30 برس ہے، یعنی عقد کے 5 سال کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے علاوہ جو حضور کی صاحبزادیوں میں کسی کے یہاں اگر اولاد ہوئی ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، جن کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی وصیت کے مطابق ہوا، اور جن کے لیے سرکار علیہ السلام اپنے سجدوں کو طویل کر لیا کرتے تھے. یہ بھی وہ ہیں حضرات حسنین کریمین کو حضور اگر مبارک میں اٹھا رہے ہیں تو حضور نے اپنی نواسی کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا، بالکل اٹھایا ہے. آگے چلیے. اس طریقے سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 32 یا 33 برس ہوئی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. اور جب نبی مکرم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 34 برس ہوئی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال قبل، تو حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاوہ جتنی اولادیں وہ ساری کے ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. یہ مکی اولاد ہیں. اچھا، حضرت خدیجہ کے جو پہلے 2 نکاح تھے ان میں سے جو ابھی حالت ہے آپ کے شوہر، ان سے آپ کے ایک صاحبزادے ہوئے تھے حضرت ہند، جو حضور کی تربیت میں آ کر، اور اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو حضور کا شمائل مبارکہ جو ہیں، شمائل جو بیان کیے سب سے زیادہ حسین انداز میں، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب آئی ہجرت ہو رہی حضرت ام کلثوم سلام اللہ. اب میں اس پر آ جاتا ہوں. ام کلثوم آپ کا نام تو نہیں ہے، ام کلثوم نام تو نہیں. دیکھیں فاطمہ ایک نام ہے، زینب ایک نام ہے، رقیہ ایک نام ہے، ابراہیم ایک نام ہے، قاسم ایک نام ہے. ام کلثوم کیا ہے؟ تو آپ کا نام سیرت نگاروں نے لکھا ہی نہیں ہے، کہا کہ یہ کنیت تھی. کلثوم پیار سے کہا جاتا ہے حسین چہرے کو، تو ام کلثوم یعنی خوبصورت ایسا چہرہ جو حسن کی طرف مائل کرنے والا ہو، ایسی پیاری حسینہ اور جمیلہ تھی. اور احادیث میں نبی مکرم علیہ السلام نے بعض دفعہ ان کو کریمہ کے لفظ سے بھی خطاب فرمایا. کریمہ یعنی بزرگی والی، اور جسے کہا جاتا ہے مہربان. یعنی مہربان کس اعتبار سے کہ سیدہ کا بھی ذکر ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ جب وہ علالت میں ہے تب بھی خدمت گزاری ہے، جب وہ ہے تو بچیوں کی، دیگر بہنوں کی ساری خدمت گزاری، اور وہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں تو چھوٹی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت گزاری کا معاملہ، اور پھر شعبہ ابی طالب کا معاملہ، ہر معاملے میں آپ کو خدمت نظر آتی ہے. یہاں تک کہ ہجرت سے لے کر مدینہ منورہ کا سفر جو ہجرت کا سفر ہے، اور یہاں سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں آنے تک یہ سارا کا سارا معاملہ جو آپ کی خدمت گزاری کے لیے کریمہ کے لفظ سے حضور اے میری پیاری کریمہ یہ کہہ کہ حضور جو ہے وہ خطاب یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. غزوہ بدر ہوا، اور جب بدر سے واپسی کی خبر آئی ہے تو یہاں پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر بھی ساتھ میں، یہ دونوں خبریں ملی ہیں. بالکل وہ وقت ہے کہ جب آپ لوٹ رہے ہیں فتح کر کے، اور آپ لہد مبارک میں جو ہے وہ اپنا سن 2 ہجری کے اندر یہ سارا واقعہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عثمان غنی بار بار جب آتے ہیں تو آپ کے چہرے پر رنج ہوتا ہے، غمگین ہے، پریشان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کے حضور نے پوچھا کہ عثمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور جو آپ سے ایک مصاحبت کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. اچھا، اسی دوران حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر واپس آ چکی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی.
تو انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی بیٹی کے حق کا پیغام دیا گیا. ٹھیک ہے. اب جب یہاں کا پیغام دیا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی کے سامنے حضرت حفصہ سے نکاح کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغام دیا جاتا. حضرت عمر حضرت عثمان کی اس بات کو سن کے حضور کے پاس ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے کے بعد آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت حفصہ کا نکاح عثمان سے کروں. تو حضور نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں کہ میں عثمان سے بہتر شخص کا مشورہ تمہیں دے دوں اور عثمان کے لیے ایک اور حفصہ سے بہتر خاتون کا مشورہ دے دوں. تو یہ دونوں طرف سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاملہ فرمایا. اور پھر ایک روایت اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, امام حاکم نے نقل فرمایا, کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کسی کے نکاح میں نہیں دیتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکاح کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. بالکل ٹھیک.